اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثار ساتھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو غلام عبداللہ ابن اریقت اور عامر ابن فہیرہ کو ساتھ لے کر یثرب کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کاروان کا گزر معبد پر ہوا۔ وہ ایک مستعد اور مہمان نواز خاتون تھیں، مگر اتفاق سے اس وقت اس کے گھر میں کچھ نہ تھا، اس لیے جب ان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کھانے کو کچھ مل سکے گا تو اس نے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، بکریاں چرنے کے لیے باہر گئی ہوئی ہیں۔ اچانک جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کونے میں کھڑی ایک مریل سی بکری پر پڑی جو لاغری کی وجہ سے ریوڑ کا ساتھ دینے سے قاصر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد سے پوچھا، کیا یہ بکری دودھ نہیں دیتی؟ معبد نے کہا، سرکار اس میں تو اتنی صلاحیت ہی کہاں ہے۔ تو جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اگر اجازت ہو تو میں اسی سے دودھ نکال لوں؟ معبد تحیر امیز فراخ دلی سے بولی، اگر نکال سکتے ہیں تو ضرور نکالیے۔ چنانچہ آپ دودھ دھونے بیٹھ گئے اور اس کے تھنوں پر اپنے مبارک ہاتھ پھیرنے لگے۔ آپ کے مبارک ہاتھوں کے بابرکت لمس کا اعجاز دیکھیے کہ اسی وقت بکری کے خشک تھن دودھ سے بھر گئے۔ آپ نے برتن مانگا اور دودھ سے بھر کر معبد کو دیا کہ پی لے۔ وہ پی چکی تو آپ نے دوبارہ دودھ نکالا اور اپنے ایک ساتھی کو دیا۔ اسی طرح آپ دودھ نکالتے گئے اور سب کو پلاتے گئے۔ سب سیر ہو گئے تو آخر میں آپ نے خود پیا اور فرمایا، ساقل قوم آخرہم، کہ ساقی کی باری آخر میں آیا کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزید دودھ نکالا اور معبد سے کہا، یہ اپنے خامند کے لیے رکھ لے، بکریاں چرا کر واپس آئے گا تو پیے گا۔ اس کے بعد معبد کے یہ عجیب و غریب مہمان جو بطور مسافر وارد ہوئے تھے مگر گھر کے ہر فرد کو سیراب کر کے جا رہے تھے، یہ رخصت ہو گئے۔ معبد کا خاوند ابو معبد واپس آیا تو دیکھا کہ دودھ سے برتن بھرے پڑے ہیں۔ بہت حیران ہوا، پوچھا، معبد یہ اتنا دودھ کہاں سے آ گیا؟ گھر میں تو دودھ دینے والی کوئی بکری ہی نہ تھی۔ معبد نے پورا واقعہ تفصیل سے بتایا تو ابو معبد سمجھ گیا کہ اتنی برکات اسی ہستی کے دم قدم سے ہو سکتی ہیں جس کی تلاش میں کفار مارے مارے پھر رہے ہیں۔ معبد، مجھے تو یہ وہی ہستی معلوم ہوتی ہے جس کو قریش ڈھونڈ رہے ہیں، ذرا اس کا حلیہ تو بتانا۔ معبد نے کہا، میں نے ایک تاباں درخشاں انسان کو دیکھا، دلکش چہرہ، عمدہ اخلاق، نہ پیٹ بڑا ہوا نہ سر چھوٹا، نہایت ہی حسین و جمیل، آنکھوں کی سیاہی اور سفیدی دونوں نمایاں، دراز پلکیں، مترنم آواز، سرمگی آنکھیں، لمبی گردن، بھرپور داڑھی، گنے اور باہم پیوستہ ابرو، باوقار خاموشی، بلند پایا اور بہترین گفتگو، کلام روانی کا یہ عالم کے جیسے ہار کے موتی ایک تسلسل سے گر رہے ہوں، شیریں بیاں، ایک ایک لفظ واضح اور ضرورت کے مطابق، نہ کم نہ زیادہ، دور سے بھی خوبصورت نظر آنے والا اور قریب سے بھی حسین دکھائی دینے والا، درمیانہ قد، نہ بہت لمبا کہ معیوب معلوم ہو، نہ بہت چھوٹا کہ نامناسب نظر آئے، اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ بارونق و شاداب، جیسے دو شاخوں کے درمیان سے نکلتی ہوئی شاخ۔ اس کے ساتھی اس کو ہر وقت گھیرے رہتے اور اس کے گرد طواف کرتے رہتے، اس کی بات کان لگا کر سنتے اور اس کے ہر حکم کی تعمیل میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے، نہ تیوریوں پر بل، نہ کسی کو ملامت کرنے کی عادت۔ ابو معبد اس سے پہلے کہیں جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکا تھا، اس لیے یہ مفصل حلیہ مبارک سن کر بولا، واللہ یہ وہی انسان ہے جن کی ہر طرف تلاش ہو رہی ہے، میں بھی ان کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں اور مجھے جب بھی موقع ملا حاضر خدمت ہو ہی جاؤں۔